بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر اپنی تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اللہ کی محبت اور قربت ایسی نعمت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر سے ہی آتی ہے، اور اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ اللہ کی رحمت، فضل اور کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دراصل اللہ کی یاد اور اس کا قرب دلوں کے سکون کا سبب ہے۔ ذکر الہی کا اثر دلوں پر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ یہ پریشان دلوں کو قرار دے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یعنی اگر انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کرے تب بھی اسے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اس کی یاد میں ہے۔ محترم ناظرین، جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہر میں بھی سکون نظر آئے گا۔ جو شخص دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ روحانی سکون پاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ شیطان نے انسان پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ لفظ ذکر عربی زبان کے ہے اور قرآن مجید میں اس کے مختلف معنی استعمال ہوئے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ احزاب نے فرمایا، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا انعام ہے۔ محترم ناظرین، ذکر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک لسانی ذکر جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر وغیرہ۔ دوسرا ہے قلبی ذکر جو دل میں ہوتا ہے اور دوسرا شخص اس آواز کو نہیں سن سکتا۔ یہ خفی ذکر کہلاتا ہے۔ ہم جب کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہماری زبان پر ماشاء اللہ اور سبحان اللہ آ جاتا ہے۔ یہ ذکر لسانی ہے، لیکن ذکر قلبی ایسی نعمت ہے جو ہم چلتے پھرتے ہر وقت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم کس بات کی دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور دل کو سکون ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، کیونکہ اللہ کی یاد ہی ہر سکون کا راز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اس قدر کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرات کو بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو اس طرح اٹھائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوگا اور وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ لوگ ان پر رشک کریں گے مگر وہ نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چراؤ۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو فرمایا، یہ وہ حلقے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا، حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، میں نے کسی وقت بھی اللہ کو نہیں بھولا، مجھے یاد دلاؤ اگر میں نے کبھی غفلت برتی ہو۔ ذکر اللہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ جب اللہ کا ذکر انسان کی زبان اور دل میں بس جاتا ہے تو سکون خود بخود آ جاتا ہے اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہے اور دل میں فرت اور انبساط پیدا ہوتا ہے اور چہرہ اور دل پر نور آ جاتا ہے۔ ذکر کا نور انسان کے ساتھ دنیا میں بھی رہتا ہے اور قبر میں بھی۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ویسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے اور یہ ایسا نشہ ہے جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ سکون و لذت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں میں ظلمت کو مٹا کر ایمانی حلاوت پیدا کرتا ہے، روح اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ قرب الہی حاصل ہوگا، جتنی غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ ہمیں اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی روحانی حیات کے لیے ذکر کو کتنا ضروری قرار دیا، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس پر کوئی خاص پابندی نہیں لگائی۔ وضو کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہی پابندی ہے کہ گندی جگہ پر نہ رکو۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، چاہے ہم بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا لیٹے ہوں۔ عقل مندوں کی نشانی یہی ہے کہ وہ کائنات میں رات دن کے الٹ پھیر میں اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وہ عقل مند لوگ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات نکلتی ہے کہ اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، بس ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور عذاب جہنم سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور پھر فرمایا، سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا ذکر مجلس میں کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم اللہ کو دل میں یاد کرتے ہو تو اللہ اپنے آپ کو تمہارے ساتھ یاد کرتا ہے۔ یہ بات بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ حدیث کمزور یا ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ ضعیف نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ہدایات ہمیشہ سچی اور ثابت ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر دنیا سے کبھی نہیں مٹتا، جیسے خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذاکر سے وابستہ دیگر بزرگ ہستیاں جنہیں لوگ کبھی نہیں بھولے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے کہ ذکر اللہ ایک بے بہا خزانہ ہے اور ہر انسان اسے جتنا چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک قیمتی پیغام دیا کہ جنت کا میدان ایک خشک میدان کی طرح ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت اگیں تو ذکر کرو، کیونکہ یہی درخت جنت کے ہیں۔ ذکر اللہ سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نرم بستروں پر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اس سے نہ روکو۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں مال دیا ہوتا ہے اور ان کے پاس اچھے بیڈ، صوفے اور دیگر آسائشیں ہوتی ہیں، مگر اگر وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے گاڑی دی ہے تو وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے اور یہ عمل اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے یا بازار جاتا ہے تو ہر حالت میں اس کا ذکر اس کے لیے خیر اور برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہر حالت میں اس کا ذکر اسے سکون اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے حرکت دینے میں کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوتی، مگر اس کا ذکر انسان کے لیے ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ ذکر کی عادت انسان کو ہر وقت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم نعمتیں دی کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے خود ہی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے استغفار پڑھیں، اللہ کی رحمتیں اپنے قریب لانے کے لیے درود شریف پڑھیں، اور اگر اللہ کی نظر میں اپنی اہمیت بڑھانی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ زندگی آپ کو اللہ نے بہترین طریقے سے جینے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ذکر ہمارے دلوں میں گہرا اتر جاتے ہیں تاکہ ہم ہر لمحے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر سکیں۔ میں جو باتیں آپ کو بتا رہی ہوں وہ معلوماتی حد تک محدود نہیں، بلکہ یہ وہ اصول ہے جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن پھر بھی وقت پر ذکر کرنا کیوں یاد نہیں آتا؟ کیوں انسان کی زبان سے بے صبری یا ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں، اور بعض اوقات انسان ناشکری کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک اصل مسئلہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ دل بیمار ہے۔ جب دل بیمار ہو تو اللہ کا ذکر وہاں نہیں پہنچ پاتا، اس لیے ایک محنت کی ضرورت ہے۔ انسان کو ان باتوں پر یقین لانا ہوتا ہے کہ ان پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان میں اخلاص آتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون اور اطمینان بھر دیتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کے ذکر کی قدر کی، ان کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں دور ہو گئی۔ اللہ کے ذکر سے سکون آتا ہے اور وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضروریت پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپنی محبت سے نوازتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندہ پسند آتا ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو اپنی محبت میں گم کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت سے خوش ہوتا ہے جب وہ اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اللہ اسے اپنی محبت میں غرق کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون، کامیابی اور برکت لاتا ہے۔ اللہ انسان کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے اللہ اپنے پیارے بندوں کے دلوں میں جاری کر دیتے ہیں؟ وہ تسبیح یہ ہے:
هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، آور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان سب چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مرتبہ پڑھی تھی۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اور یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ اپنی حفاظت کے لیے لیتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، دعائیں قبول ہو، تو اس تسبیح کا ورد کریں۔ آپ جتنے تعداد میں چاہے پڑھ سکتے ہیں، تو نماز کے بعد پڑھیں یا پھر کسی بھی طرح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا اپنے مقام پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر اللہ آپ سے خوش ہوگا اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے جس کی زبان پر اللہ کا ذکر اور دل میں اللہ کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنا تھا۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ اپنی خاص توفیق سے کسی بندے کی زبان سے اپنا ذکر جاری کروا دیتا ہے تو وہ بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے اور اللہ کی محبت کی روشنی میں اس کے دل میں بھر دیتی ہے۔ اللہ کی ذکر ہمارے زندگی میں سکون لاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہمیں ہر حال میں سکون، اطمینان اور سکون دل فراہم کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور ہمیں اپنی رضا کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے ملتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہمارے دل کو سکون دیتا ہے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔